اگلا باب ہے اور وہ تصویر۔ حادثے کے تیسرے دن فریدی نے شمس الحیات کو مخفل کمرے سے نکالا۔ اس نے اسے پچھلی رات کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا تاکہ اسے شراب نہ مل سکے۔ اس نے یہ سب اپنی ہی کوٹھی میں کیا تھا۔ وہ اسے تفریح کے بہانے ظہیر کے یہاں سے لایا تھا۔ اس وقت بھی وہ شراب پیے ہوئے تھا۔ جیسے ہی فریدی نے اسے کمرے سے نکالا، اس کے منہ سے وہ غلظات کا طوفان امڑ پڑا۔ جب وہ اچھی طرح بک چکا تو فریدی مسکرا کر بولا، میرا احسان مانو کہ میں نے تمہیں ایک بہت بڑی ذلت سے بچا لیا۔ کیا تمہیں سچ مچ حوالات ہی پسند ہیں؟ حوالات؟ شمس چیخ کر بولا، کیسی حوالات؟ تم مجھے دھونس میں نہیں لے سکتے۔ دھونس کی ایک ہی رہی۔ حمید ہنس پڑا، یار تم بھی اپنے نام ہی کی طرح ادیب معلوم ہوتے ہو۔ تمہارا نام شمس الحیات نہ جانے کیوں ہے؟ تمہیں تو ہفت التلقیات ہونا چاہیے تھا۔ میں ازالہ حیثیت عرفی کا دعویٰ کر دوں گا۔ اس میں بہت عرصہ لگے گا، حمید نے کہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ خود تمہارا وارنٹ گرفتاری ناقابل ضمانت بھی ہو سکتا ہے۔ قبل اس کے کہ شمس الحیات کچھ کہتا، فریدی اسے مخاطب کر کے بولا، دوشنبے کی رات کو تم کہاں تھے؟ شمس اسے کچھ دیر تک گھورتا رہا، پھر اس نے جھلا کر کہا، کتنی بار بتاؤں کہ منٹو پارک میں تھا۔ کیوں؟ فریدی کی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نہیں بتا سکتا۔ تب تم جھوٹے ہو۔ یہی صحیح، شمس نے لاپرواہی سے بولا، میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ میں سچا ہوں۔ تب تو مجبوراً، فریدی نے ٹیلی فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ شمس الحیات کی جماہی درمیان ہی سے ختم ہو گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر فون کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فریدی نے اپنے انگلی ڈائل پر رکھی ہی تھی کہ اس نے کہا، ٹھہریے۔ فریدی ریسیور اٹھائے ہوئے اس کی طرف مڑا۔ ایک شرط ہے، شمس بولا۔ کیا؟ فریدی نے کہا۔ اس کی انگلی ابھی تک ڈائل ہی پر تھی۔ آپ وہ بات اپنے ہی تک رکھیں گے۔ بات کی نوعیت معلوم کیے بغیر میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ تو جانے دیجیے۔ شمس ایک بار پھر سمجھ لو، فریدی سنجیدگی سے بولا، محض ظہیر کی خاطر میں وہ طریقے اختیار کرنے سے اجتناب کر رہا ہوں جس سے اس کے خاندان کی بدنامی ہو۔ اگر تم حوالات میں بند ہوئے تو تمہارا نام ماولدیت اور سکونت اخبارات میں ضرور شائع ہوگا، اور تم تو یہ جانتے ہی ہو کہ مجھے اپنا فرض ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ میں اپنے فرائض پر دوستی یا تعلقات کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ شمس تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر ہچکچاتا ہوا بولا، میں ایک لڑکی کا انتظار کر رہا تھا۔ ویری فائن۔ حمید اسے تعریفی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، تو کیا تم رات بھر اس کا انتظار کرتے رہے؟ فریدی نے پوچھا۔ ہاں، اس نے 12 سے 3 بجے کا وقت دیا تھا۔ خوب، فریدی مسکرا کر بولا، منٹو پارک میں 12 سے 3 بجے رات تک کا وقت۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں اپنی صداقت کا کوئی ٹھوس ثبوت نہ پیش کر سکوں گا۔ شمس بڑبڑایا، کیونکہ وہ خط بھی ٹائپ کیا ہوا تھا اور تصویر بھی آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ پھر اس نے فریدی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھنس گیا، میں بری طرح پھنس گیا فریدی صاحب۔ کیا تم بغیر پیے بھی بہکنے لگتے ہو؟ فریدی نے پوچھا۔ میں بہک نہیں رہا ہوں، شمس اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، مجھ پر یقیناً شبہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے اور اختر کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ حادثے سے ایک روز قبل میری اس سے لڑائی بھی ہوئی تھی۔ کس بات پر؟ بس یوں ہی۔ اس میں ایک خاص عادت تھی، جب وہ لڑکیوں میں بیٹھتا اور میں بھی موجود ہوتا تو مجھے تختہ مشق بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ کیا اسی بھی اس نے یہی حرکت کی تھی؟ جی ہاں۔ کون کون موجود تھا؟ نعیمہ، فوزیہ اور ان کی 3 سہیلیاں، شمس نے کہا، اور میں نہایت بے باکی سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اگر نعیمہ اور فوزیہ درمیان میں نہ آ جاتی
تو میں اس کا گلا ضرور گھونٹ لیتا۔ تمہیں گھر میں اس کی مقبولیت بھی ناپسند تھی؟ فریدی نے پوچھا۔ مجھے اسے کوئی سروکار نہیں، ظاہر ہے کہ وہ میرا گھر نہیں۔ تم اکثر ظہیر کے یہاں آتے رہتے ہو؟ جی ہاں، اور اکثر زیادہ دنوں تک بھی قیام کرتا ہوں۔ کوئی خاص دلچسپی؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ مطلب یہ کہ خیر، مجھے اس سے بحث نہیں۔ ہاں، وہ لڑکی کون ہے جس نے تمہیں منٹو پارک میں بلایا تھا؟ آپ نے پھر وہی سوال کیا۔ شمس کچھ سوچتا ہوا بولا۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا؟ یک بیک حمید اور فریدی دونوں کی دلچسپی بڑھ گئی۔ یقین کیا جا سکتا ہے، فریدی آہستہ سے بولا۔ تو سنیے، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، البتہ اس دوران میں مجھے اس کے 3 خطوط موصول ہوئے ہیں۔ آخری خط کے ساتھ اس کی تصویر بھی تھی اور یہ سارے خطوط انگریزی میں ٹائپ کیے ہوئے تھے۔ کیا بذریعہ ڈاک موصول ہوئے تھے؟ جی ہاں، اسی شہر سے پوسٹ کیے گئے تھے۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ مجھے عرصے سے جانتی ہے اور محبت کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وغیرہ بھی کرتی ہے؟ حمید نے جلدی سے کہا۔ شٹ اپ۔ فریدی اس کی طرف تیزی سے مڑا۔ تصویر کے ساتھ والے خط میں اس نے منٹو پارک میں ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور یہ بھی لکھا تھا کہ وہ ملاقات ہونے پر اپنے متعلق سب کچھ بتائے گی۔ حقیقتاً میں اسے کسی کی شرارت ہی سمجھا تھا۔ 100% شبہ اختر پہ تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ اسی فکر میں رہتا تھا کہ مجھے کسی طرح بے وقوف بنا کر لڑکیوں اور ان کی سہیلیوں کی دلچسپی کا سامان بہم پہنچ جائے۔ پھر بھی منٹو پارک میں دوڑے گئے تھے، حمید نے کہا۔ یہ خیال بھی تو تھا، مگر ٹھہریے، بس ایک گھونٹ کہیں سے مل جاتی، صرف ایک گھونٹ، اس نے اپنے گلے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ فریدی نے حمید کو اشارہ کیا اور وہ چلا گیا۔ فریدی اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ شمس عادی قسم کا پینے والا ہے، ایسے لوگ اعتدال کے ساتھ پینے پر بہکا نہیں کرتے۔ تھوڑی دیر بعد حمید وسکی کا ایک بڑا پیگ لایا۔ جیو میرے دوست، شمس بچوں کی طرح کھل گیا۔ بڑے معاملہ فہم معلوم ہوتے ہو۔ بخدا میں نئے دن کا آغاز پٹیالہ پیگ ہی سے کرتا ہوں۔ ایک ہی سانس میں اس نے گلاس خالی کر دیا، پھر تھوڑی دیر تک اس طرح منہ چلاتا رہا جیسے منہ کے اندر گونجی ہوئی بو سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ میں عورت کے معاملے میں خاصا الو ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس کے بے جان چہرے پر جوانی کا خون پھر سے جھلکیاں مارنے لگا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک ٹھہر کر بولا، بڑی جلدی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہوں، حالانکہ مجھے 100% یقین تھا کہ کوئی مجھے الو بنا رہا ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنی وہ رات منٹو پارک میں برباد کی۔ سوچ رہا تھا ممکن ہے سچ ہی ہو، لیکن وہ نہیں آئی، فریدی نے کہا۔ بالکل نہیں۔ وہ خطوط کہاں ہیں؟ گھر پر۔ فریدی نے معنی خیز انداز میں حمید کی طرف دیکھا۔ کسی سے ان خطوط کا تذکرہ بھی کیا تھا؟ فریدی نے پوچھا۔ نہیں، کسی سے بھی نہیں، اور آپ کو بھی بتانے کا ارادہ نہیں تھا، مگر مفت کی رسوائی کون لے؟ میں تمہاری عقل مندی کی داد دیتا ہوں، فریدی اٹھتا ہوا بولا۔ اچھا چلو، میں ذرا ان خطوط پر بھی ایک نظر ڈال لوں۔ پھر وہ ظہیر کی کوٹھی پر آئے۔ اس درمیان میں فریدی اور حمید نے یہ بات محسوس کی تھی کہ ظہیر ان دونوں کی آمد پر کچھ اکتایا سا نظر آنے لگا تھا۔ حمید نے اس کے متعلق فریدی سے پوچھا تھا، لیکن اس نے کوئی تشفی بخش جواب نہیں دیا۔ حمید نے ان دونوں ہم شکلوں کو بھی دیکھا جو بیٹھے ایک ساتھ سر کھجا رہے تھے اور دونوں نے ایک ہی انداز میں اپنے ہونٹ بھی سکوڑ رکھے تھے۔ برآمدے سے فوزیہ گزر رہی تھی، انہیں دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں مسکرائی اور حمید یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ اس کی مسکراہٹ میں بڑی سیکس اپیل ہے۔ کہاں رہ گئے تھے شمس بھائی؟ اس نے کہا۔ میرے ساتھ تھے، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ پچھلی رات ہم 1 بجے تک شطرنج کھیلتے رہے، پھر فوزیہ فریدی اور حمید سے 1-2 رسمی باتیں کرنے کے بعد چلی گئی۔ اس دوران میں وہ شمس کو ایسی نظروں سے دیکھتی رہی تھی جیسے وہ اسے پرے سرے کا بے وقوف سمجھتی ہو۔ تھوڑی دیر بعد فریدی اور حمید وہ خطوط دیکھ رہے تھے جن کے لیے وہ یہاں آئے تھے۔ تینوں خطوط انگریزی میں ٹائپ کیے ہوئے تھے اور ان پر بھیجنے والے کا نام نہیں تھا۔
خطوط سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے ہی لکھے گئے ہیں۔ فریدی ان خطوط پر غور کر رہا تھا اور حمید ان کے ساتھ والی تصویر میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کسی حسین لڑکی کی تصویر تھی۔ خد و خال کافی دلکش تھے۔ دوسری رات فریدی شمس کی طرف مڑ کر بولا، پھر تم دوسری رات منٹو پارک نہیں گئے؟ نہیں۔ کیوں؟ دوسرے دن کافی عقل آ گئی تھی۔ حقیقتاً یہ اسی کی شرارت تھی۔ کس کی؟ اختر کی۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو ابھی یہ سلسلہ قائم ہی رہتا۔ فریدی نے وہ خط جیب میں ڈال لیے۔ تصویر حمید کے پاس تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کمرے کے دروازے پر دونوں ہمشکل کھڑے تھے۔ صرف ایک۔ حمید بھنا کر پلٹا۔ آخر آپ ہی کو مجھ سے اتنی دشمنی کیوں ہے؟ انہوں نے حمید سے کہا، دشمنی نہیں، محبت کہو۔ جب تم یہاں سے جانے لگو گے تو تمہارا ڈپلیکیٹ اپنے لیے رکھ لوں گا۔ ہیں؟ ڈپلیکیٹ؟ پھر وہی؟ دونوں نے سنجیدگی سے کہا، معلوم نہیں یہ مذاق کب ختم ہوگا۔ پھانسی کے تختے پر۔ حمید ان سے زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ پیارے بھائی، کاش آپ سچ کہہ رہے ہوں۔ اس زندگی سے موت ہی بہتر ہے۔ حد ہے ستم ظریفی کی۔ کبھی آپ کو بھی اس طرح ایک سے دو ہونے کا اتفاق ہوا تو پتہ چل جائے گا۔ فریدی اس طرح سوچ میں ڈوبا ہوا تھا جیسے وہ ان کی گفتگو سن ہی نہ رہا ہو۔ میں کیا بتاؤں میرے دوستو، حمید نے غمناک لہجے میں کہا، میرا بس ہی نہیں چلتا ورنہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جاتا۔ کیوں بس نہیں چلتا؟ دونوں نے بھولے پن سے کہا، بس چلائیے ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں ہر لڑکی کو دو نظر آتا ہوں۔ نعیمہ نے بھی شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ نعیمہ؟ حمید کچھ بولنے ہی والا تھا کہ فریدی نے اسے گھور کر دیکھا۔ غالباً اسے خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں حمید نعیمہ اور اختر کے تعلقات پر روشنی ڈالنا نہ شروع کر دے۔ اس نے ابھی تک یہ بات کسی پر ظاہر نہیں کی تھی۔ فریدی انہیں وہیں چھوڑ کر ظہیر کے پاس چلا آیا۔ اس نے وہ تصویر حمید سے لے لی تھی۔ تمہارا ٹائپ رائٹر ٹھیک چل رہا ہے؟ اس نے ظہیر سے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ ایک خط ٹائپ کرنا ہے۔ ظہیر فریدی کو اپنے دفتر والے کمرے میں لے آیا۔ فریدی ٹائپ رائٹر کے سامنے بیٹھ گیا۔ میری موجودگی ضروری تو نہیں؟ ظہیر نے پوچھا۔ قطعی نہیں، فریدی نے کہا اور مشین پر کاغذ چڑھانے لگا۔ پھر اس نے ان خطوط سے ایک نکال کر ان کی نقل کرنی شروع کر دی۔ پھر وہ اتنا محو ہو گیا کہ اسے نعیمہ کی آمد کی خبر تک نہ ہوئی جو پچھلے دروازے سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ فریدی اس وقت چونکا جب وہ اس کی پشت سے بے ساختہ میز پر کچھ دیکھنے کے لیے جھکی۔ وہ ایک طرف سرک گیا۔ نعیمہ وہی تصویر دیکھ رہی تھی جو فریدی کی بے خیالی کی وجہ سے میز ہی پر پڑی رہ گئی تھی۔ یہ تصویر؟ وہ سیدھی کھڑی ہو کر آہستہ سے بڑبڑائی، پھر جواب طلب نظروں سے فریدی کی طرف دیکھنے لگی۔ کیوں؟ فریدی کی ٹٹولنے والی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ یہ یہاں کہاں؟ نعیمہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں سمجھا نہیں۔ کچھ نہیں، نعیمہ نے کہا اور تصویر اٹھا کر اپنے بلاؤز کے گریبان میں رکھ لی۔ تمہیں شاید یہ نہیں معلوم کہ فی الحال یہ تصویر سرکاری ملکیت ہے، فریدی مسکرا کر بولا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، نعیمہ نے کہا، پھر اچانک اس کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ جاننا کیسا؟ یہ میرے ہی البم کی ایک تصویر ہے، نہ جانے کس نے نکال کر یہاں ڈال دی۔ اوہ، یہ میری ایک مرحوم سہیلی کی تصویر ہے۔ مرحوم سہیلی؟ فریدی کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کیا ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے؟ جی نہیں، 1 سال کے لگ بھگ۔ اسی شہر میں رہتی تھی؟ جی نہیں، لکھنؤ میں تھی۔ اچھا، تو یہ تصویر مجھے دے دو، فریدی نے کہا۔ تم نے اپنا البم کب سے نہیں دیکھا؟ آخر آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یوں ہی ضرورتاً۔ تم اسے کہاں رکھتی ہو؟ باکس میں۔ ذرا اسے لاؤ تو۔ مگر اس وقت؟ وہ دراصل فی الحال شمس بھائی کے پاس ہے۔ نہیں، وہ ابھی واپس آئے یا نہیں؟ شمس کے پاس؟ فریدی چونک کر بولا۔ ان کے پاس کب سے ہے؟ کل ہی لے کر گئے تھے۔ بیٹھ جاؤ،
فریدی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نعیمہ بیٹھ گئی۔ وہ بہت زیادہ متحیر نظر آ رہی تھی۔ انہیں البم کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ یہ تو میں نے نہیں پوچھا تھا، البتہ خود انہوں نے اپنی اکتاہٹ کا تذکرہ کر کے دل بہلانے کے لیے البم یا کوئی اور با تصویر قسم کا رسالہ مانگا تھا۔ کیا یہ تصویر اس وقت اس میں موجود تھی؟ یہ بتانا مشکل ہے، میں نے دھیان نہیں دیا تھا۔ خیر، تصویر مجھے دے دو، کسی وقت واپس مل جائے گی۔ آخر بات کیا ہے؟ نعیمہ نے اس کی طرف تصویر بڑھاتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص بات نہیں، یہ بھی تفتیشی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ نعیمہ کے چہرے پر پائے جانے والے بے اطمینانی کے آثار بدستور قائم تھے۔ شمس اپنے کمرے میں موجود ہیں؟ فریدی نے کہا۔ مگر ٹھہرو، تم یہ کس طرح کہہ سکتی ہو کہ یہ تصویر تمہارے البم ہی سے نکالی گئی ہے؟ ممکن ہے کہ یہ اسی پوز کی دوسری کاپی ہو؟ نعیمہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تمہیں تکلیف تو ہوگی، فریدی بولا۔ شمس اور سرجنٹ حمید کو یہاں بھیج دو، وہ بھی تمہیں شمس کے کمرے میں ملے گا۔ نعیمہ جانے کے لیے اٹھی۔ اور ہاں، فریدی آہستہ سے بولا، شمس سے اس تصویر یا البم کا تذکرہ مت کرنا۔ ہو سکے تو شمس کے چلے آنے کے بعد البم پر بھی ایک نظر ڈال لینا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تصویر تمہارے ہی البم کی ہے یا نہیں۔ نعیمہ چلی گئی۔ فریدی نے ٹائپ رائٹر سے کاغذ نکال کر جیب میں رکھ لیا اور سگار سلگانے لگا۔ فریدی یہ بھی سوچ رہا تھا کہ نعیمہ اس طرف اتفاقاً آ نکلی تھی یا کسی مقصد کے تحت۔ حمید اور شمس جلد ہی آ گئے۔ فریدی نے دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تصویر کا معاملہ صاف ہو گیا، فریدی نے مسکرا کر کہا اور شمس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ کیا؟ حقیقتاً تمہیں کسی نے بے وقوف بنایا تھا؟ کیسے معلوم ہوا؟ بس معلوم ہو گیا۔ تمہیں یہاں سے اسی لیے ہٹایا گیا تھا کہ مجرم بآسانی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے۔ شمس کے چہرے سے اطمینان جھلکنے لگا۔ اب تم پر کوئی پابندی نہیں، فریدی بولا، لیکن تفتیش کے دوران میں تمہیں ٹھہرنا پڑے گا۔ اس لیے مجرم نے مقصد براری کے لیے تمہیں بھی استعمال کیا ہے۔ بھی کا کیا مطلب؟ کیا کوئی اور بھی تھا؟ کیا تم نے اور چڑھا لی ہے؟ عادت اچھی نہیں، کیا چھوڑ نہیں سکتے؟ فریدی نے سگار سلگاتے ہوئے کہا۔ خیر، میں نے یہی بتانے کے لیے تمہیں بلایا تھا۔ اب اگر تم کہیں جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔